الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث اور روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے سامنے جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو آپ نے جنت کے محلات کا ذکر فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں کچھ محل ایسے ہیں کہ جن کے بالا خانے ہیں، انسان ان محلات کے اندر ہوگا تو باہر کے مناظر کو دیکھ لے گا، اس محل سے باہر جائے گا تو اندر کی ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور یہ صحابی اعرابی صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ محل اللہ کن لوگوں کو عطا فرمائیں گے، ان کے مالک، ان کے وارث کون ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اس ایمان والے کو اللہ یہ محل عطا فرمائیں گے جس میں 4 خوبیاں ہوں گی، 4 صفتیں ہوں گی، 4 اوصاف ہوں گے۔ نمبر 1، لمن اطاب الکلام، جو شیریں گفتار ہوگا، بولے تو یوں جیسے کانوں میں رس گھول دے، گفتگو کرے تو اس کے منہ سے پھولوں کی پتیاں جھڑے اور موتی گرے، اچھے اخلاق والا، لمن اطاب الکلام، شیریں گفتار ہو۔ نمبر 2، وادام الصیام، نفلی روزے اس کا اہتمام کرتا ہو۔ نمبر 3، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو بھوکے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، انہیں وہ کھانا کھلاتا ہو۔ نمبر 4، رات کا قیام کرتا ہو۔ کہا یہ 4 صفتیں، شیریں گفتار ہو، میٹھی زبان ہو، اچھا اخلاق ہو، نفلی روزے بکثرت رکھتا ہو، بھوکوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو، اور رات کا قیام، تہجد کی پابندی کرتا ہو۔ کہا جس ایمان والے کے اندر یہ 4 اضافی خوبیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بالا خانوں والا محل عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔